نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا 9واں سبق لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور 8 سبق اب تک ہم نے پڑھ لیے ہیں اور جس میں ہم نے سورۃ النصر تک ہم نے تجوید، ترجمہ، مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھا اور اسی طرح نون ساکنہ اور تنوین کے احکام میں سے 2 حکم اظہار اور ادغام کے ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آج کے اس 9ویں سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الکافرون یہ تجوید، ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ پیج کے اوپر آئیں، ان اسباق کو سنیں اور فائدہ حاصل کریں، انہیں شیئر بھی کریں، پیج کو لائک بھی کریں۔ اسی طرح یوٹیوب چینل پہ بھی ہر سبق کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو آپ وہاں سے بھی سن سکتے ہیں۔ پہلے سورہ مبارکہ تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر جو ہے ہم اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، را کو پر پڑھیں۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ یہ مد جائز منفصل ہے، اس کو 4 یا 5 الف کے مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اعبد قلقلہ کریں گے، ولا انا عابد ما عبدتم۔ یہ ادغام کا حکم یہاں پر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آیا ہے، تو میم ان 4 حروف میں سے ہے۔ ینمو مجموعہ بتایا تھا، یا نون میم واو، تو یہاں ادغام بالغنہ ہوگا۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل، یہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی یہ قل کا لفظ آیا ہے، اس سے خطاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے کافرو، قل یا ایہا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد،
جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو یا جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، میرے لیے میرا دین۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، نہیں عبادت کرتا میں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ سورہ مبارکہ، اس کا نام سورۃ الکافرون ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 6 آیات مبارکہ ہیں۔ اس کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب مشرکون ہیں، جن میں ان کے سردار ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ بھی شامل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یعنی کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہم آپس میں مصالحت کر لیتے ہیں کہ 1 سال نعوذ باللہ تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو گے، اور 1 سال جو ہے ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس صورت نے ایمان اور کفر، موحدین اور مشرکین کے درمیان فاصل قائم کر دی، اور بتا دیا کہ توحید اور شرک 2 متصادم نظام ہے۔ توحید اور شرک 2 متصادم نظام ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایمان اور کفر یہ 2 متصادم نظام ہے، دونوں میں مصالحت کی کوئی صورت نہیں ہے، دونوں میں مصالحت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یوں کفار کی امیدوں کا خاتمہ کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا کہ ایمان میں کفر کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، ایمان میں کفر کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اور توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی ذات اور صفات میں اللہ رب العزت کا ان کی ذات اور صفات میں کوئی شریک اور کوئی ثانی نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم نے سورۃ الاخلاص کے اندر پڑھا، اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور وہ جو ہے نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو اس لیے اس صورت نے واضح کر دیا کہ ایمان میں کفر کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اور توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ کفر اور ایمان کے درمیان اس قسم کی کوئی مصلحت قابل قبول نہیں ہے، جس سے حق اور باطل کا نظام جو ہے ختم ہو جائے، اور دین برحق میں کفر کی ملاوٹ کر دی جائے۔ ہاں، اگر تم حق قبول نہیں کرتے، اگر تم دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، تو تم اپنے دین پر عمل کرو، جس کے نتائج تم خود بھگتو گے۔ لکم دینکم ولی دین۔ اگر تم حق بات کو قبول نہیں کرتے، دین اسلام کی دعوت کو تم قبول نہیں کرتے، تو پھر اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم اپنے دین پر قائم رہو، تم اپنے دین پر عمل کرو، جس کے نتائج تم خود بھگتو گے، اور میں اپنے دین پر عمل کروں گا، اور اس کے نتائج کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں سے کوئی ایسی مصلحت جائز نہیں جس میں
ان کے دین کے شعائر کو اختیار کرنا پڑے۔ غیر مسلموں سے کوئی ایسی مصلحت جائز نہیں جس میں ان کے دین کے شعائر کو وہ اختیار کرنا پڑے۔ ہاں البتہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے، اپنے دین پر یعنی دین اسلام پر قائم رہتے ہوئے امن کا معاہدہ کیا جا سکتا ہے، امن کا معاہدہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ وہ سورہ انفال آیت نمبر 6 سے 8 کے اندر اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، اس آیت مبارکہ کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں، اور ان میں سے اس کا ایک مطلب اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ہر شخص کو اپنے عقیدہ اور عمل کی جزا ملے گی، ہر شخص کو اپنے عقیدہ اور عمل کی جزا ملے گی، تمہیں تمہارے شرک و کفر کا بدلہ ملے گا، اور مجھے توحید پر رہنے اور توحید پر جمنے اور توحید کے تقاضوں پر عمل کرنے کا بدلہ ملے گا۔ تم تو حق قبول نہیں کرتے، تم حق قبول نہیں کرتے اور مجھے باطل کی دعوت دے کر باطل کی جزا میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، میں اپنے رب کی طرف سے ملنے والی جزائے خیر کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے رب کی طرف سے ملنے والی جزائے خیر کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ بعض ایسے فرقے جو اسلام کے مدعی ہیں لیکن اپنے عقائد کفریہ کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، جب انہیں کوئی شخص حق کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خود ساختہ دین کو چھوڑو اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ عقائد اور اعمال کو قبول کرو، تو وہ لکم دینکم ولی دین آیت یہ سنا کر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو پورے قرآن مجید میں بس یہی ایک آیت ملی ہے، وہ بھی حق سے دور بھاگنے کے لیے یاد کر رکھی ہے۔ آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان و کفر سے کوئی بحث نہیں ہے، اس آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان و کفر سے کوئی بحث نہیں ہے، اور جو شخص جو بھی دین اختیار کر لے، کفر ہو یا ایمان، اسے اس کی اجازت ہے، العیاذ باللہ۔ شروع صورت میں قل یا ایھا الکافرون، شروع صورت میں کافروں کو کافر کہہ کر خطاب فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کروایا اللہ رب العزت نے کہ تمہارا دین الگ ہے اور میرا دین الگ ہے، پھر بلا اس دین کے اختیار کرنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے جو قرآن کریم کی تصریحات کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف ہو۔ گمراہ فرقوں کے قائدوں نے، جنہیں یہ لوگ امام کہتے ہیں، انہیں یہ آیت بتا دی ہے، یہ ان کی گمراہی کی بات ہے۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کی مختصر تفسیر ہے، اور جہاں تک تعلق ہے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت، تو متعدد احادیث میں سورۃ الکافرون کے پڑھنے کی فضیلت اور اس کی تلاوت کے مواقع مذکور ہیں، جیسے کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اذا زلزلت الارض، سورۃ الزلزال، یہ نصف قرآن کے برابر ہے، اور قل هو اللہ احد یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھی۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت فروہ بن نوفل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جسے میں اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس میں شرک سے بیزاری ہے۔ تو اس حدیث شریف پر عمل کرتے ہوئے جب بھی ہم بستر پر لیٹنے کی غرض سے آئیں تو سورۃ الکافرون کو پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے، سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔